الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ آج کی تراویح میں 28واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ 8 رکعتوں میں آپ نے 9 سورتیں سماعت فرمائیں۔ یہ 27ویں رات ہے رمضان کی، اور طاق رات میں 34 طاق رات ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، 40 50 60 سال پہلے کی۔ ہمارے علاقے میں حافظ بہت کم ہوتے تھے، تو حافظ ادھر ادھر سے بلائے جاتے تھے دور سے تراویح کے لیے۔ تو وہ سب یہ کرتے تھے کہ 27ویں رات کو قرآن ختم کر کے اپنے گھروں کو پہنچنا چاہتے تھے، تو اس لیے آج کی رات کو لوگ ختم کی رات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ختم کی رات ایسی ہو گئی کہ آج جب یہ 27ویں رات آتی ہے تو آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور پھر 27ویں رات کے بعد مسجدوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور رمضان کا جو بھرم تھا یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری مسجدوں میں آج اگر قرآن ختم ہو جاتا ہے تو پھر کل سے نہ تراویح میں مزہ آتا ہے، اور نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، اور نہ مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ تو اس کی یہ تاریخ ہے، ایسی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے، رمضان اخیر تک رہتا ہے، اخیر تک۔ ہم سب نے کتنے جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ رمضان مہمان کی طرح ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ کس کا مہمان ہے؟ کیا یہ متولی صاحبان کا مہمان ہے، امام صاحبوں کا مہمان ہے، حافظ صاحبوں کا مہمان ہے؟ ہر مسلمان کا مہمان ہے، اور مہمان کو وقت سے پہلے، اس کے جانے سے پہلے رخصت کرنا یا اسے بھول جانا، یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، سوچیے آپ۔ تو رمضان اخیر لمحے تک ہے، اور اس کا کون سا لمحہ بابرکت ہے، اور کس لمحے میں ہماری دعا اللہ تعالیٰ سنے گا اور ہماری دعا مقبول ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہر لمحے میں ہمیں یہی امید رکھنا چاہیے کہ شاید یہی لمحہ وہ برکت کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن لے گا اور ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک کہ طاق راتوں کا تعلق ہے، ایسا مت سوچئے کہ طاق رات گزر چکی ہوگی یا طاق رات آنے والی ہوگی، ایسا مت سوچئے۔ آپ کے یقین کو اور آپ کے ایمان کو، آپ کی جستجو، آپ کی تلاش اور آپ کی تڑپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جیسے آپ سوچیں گے، جیسے آپ سمجھیں گے، یہی اللہ تعالیٰ آپ کی آرزو اور خواہش کے مطابق کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے، تو میرا شوق دیکھ، میری جستجو کو دیکھ، یہ کہیے اللہ تعالیٰ سے، میرا انتظار دیکھ، یہ کہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی لگن کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کس جذبے کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نتیجے اور انجام، کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہے، آپ کی محنت کا صلہ ملتا ہے، آپ کی محنت کا بدلہ ملتا ہے۔ خود انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ثواب ملے گا، ان کو جو اجر ملے گا، ان کی کوششوں اور محنتوں کو دیکھ کر ملے گا، ان کے کام کی کامیابی کو دیکھ کر نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ہر ایک کی کوشش کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ، وہ اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوا، ناکام ہوا، یہ چیز نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے بہت سارے انبیاء پوری زندگی انہوں نے لگا دی، لیکن ان پر ایمان لانے والے ایک آدمی بھی نہیں تھے، یا ایک دو آدمی تھے۔ خود نوح علیہ السلام نے پوری زندگی گزار دی، 950 سال۔ فما آمن معه الا قلیل کہتا ہے قرآن۔ ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں میں گنی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نتیجے کو دیکھ کر ثواب نہیں دیتا، اجر نہیں دیتا، بلکہ آپ نے کتنا کام کیا اور کیسے کام کیا، کس نیت سے آپ نے کیا، کس خلوص کے ساتھ آپ نے کام کیا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے رمضان جب تک رہتا ہے، اخیر لمحے تک آپ اسی توقع کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، اور یہ مت سوچئے کہ ختم ہو گیا، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آئندہ سال شروع رمضان سے ہم عبادت کریں گے، نیکی کریں گے، یہ مت سوچئے۔ ہمیشہ آپ سمجھیں یہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، سمجھیے۔ اور شب قدر کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا گیا، بار بار بتایا جاتا ہے کہ افطار کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، شب قدر شروع ہو جاتی ہے، اور سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، شب قدر ختم ہوتی ہے۔ یہ قول کے مطابق، یہ قول یہ بھی ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب ختم ہوتی ہے۔
تو یہ پوری رات، اب یہ ناممکن ہے کہ آدمی شب افطار سے لے کر اس وقت تک عبادت میں، دعا میں، نماز میں، تلاوت میں مصروف رہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، آپ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور سب کرتے ہوئے آپ کا دھیان ادھر رہے، آپ کا خیال اس طرف رہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا، تو ہمیں دعا کرنا چاہیے اور بار بار اس دعا کو لمحے لمحے کے بعد، وقفے وقفے کے بعد اس دعا کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اور پھر آپ جو چاہتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں، اور آپ نے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں، ان سب کو آپ پیش کیجئے۔ ایک سانپ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 12 گھنٹے تک آپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، 12 گھنٹے تک آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 12 گھنٹے میں آپ اپنے کام بھی کرتے رہیے اور درمیان میں وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ اور باقی رکھیے، یہی ہے اس کام۔ تو آج آپ نے جو صورتیں سماعت فرمائی ہیں، اس میں 9 صورتیں میں نے کہا، شروع بھی ہوتی ہے صورت عورت کے واقعے سے اور ختم بھی ہوتی ہے عورتوں کے واقعات سے، اور درمیان میں بھی عورتوں کا تذکرہ ہے، تو ایسا پارہ ہے 28واں پارہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا، انہیں بڑی اہمیت دی۔ عورتوں کو اتنا اس نے کیا، کیونکہ اس سے پہلے عورت کچلی جاتی تھی، مسلی جاتی تھی، پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام سے پہلے۔ اس لیے دنیا نے کہا عورت ایک نئی مخلوق کا نام ہے جو ظہور اسلام کے بعد ہی پیدا ہوئی، یہ کہا، تاریخ مورخ لکھتا ہے۔ تو ہر ایک حق دیا۔ اب یہی حق آپ دیکھ لیجئے کہ عورت مسجد میں امام کی غلطی پر روک سکتی ہے، ٹوک سکتی ہے۔ خطیب اگر غلطی کرتا ہے تو وہ خطیب کو بتا سکتی ہے، خطیب کی اصلاح کر سکتی ہے عورت۔ یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہر جگہ یہ۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واقعات بھی بتائے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح آپ کی تسلی دی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کیسے صحیح مشورہ دے کر ایک بڑی مشکل سے بچایا، یہ سب میں نے بتایا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا، اور سب سے بڑھ کر اسلام نے عورتوں کو بہادر بنایا، کام کے لائق بنایا ان کو۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہیں سے دیکھیے، مائی حوا سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اتنی بڑی دنیا اکیلے آدم علیہ السلام نے بنائی اور بسائی ہوگی؟ پورا تعاون رہا ہوگا حوا علیہ السلام کا ان کے تعاون کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دیکھتے جائیے پوری تاریخ میں حاجرہ علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی، اکیلے ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک ایسے صحرا میں رہنا انہوں نے قبول کر لیا جہاں زندگی کے آثار نہیں تھے، جہاں زندگی کے اسباب نہیں تھے، انہوں نے ایسے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے بچے کو صندوق میں رکھ کر بہا دیا۔ اور فرعون کی بیوی کا ذکر آیا، مثالی عورت کہتا ہے قرآن فرعون کی بیوی کو، کہ فرعون نے سب کو اپنا آگے جھکایا، بڑے بڑے ملٹری مین تھے اور کون کون تھے، وزیر تھے، کیا کچھ تھے، سب کو اس نے اپنے قدموں کے نیچے جھکایا، لیکن وہ اپنی عورت کو جھکا نہیں سکا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس نے کہہ دیا، دھمکی دی فرعون نے، جان کی دھمکی دی، محل سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن اس عورت پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا نجنی من فرعون وعملہ، کہا مجھے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے نجات دلا، یہ اس نے کہا۔ تو یہ عورت کو یہ کیا، اور خود اس کے بعد اسلام جب آیا تب بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد عورتوں کے اندر بڑی جرأت آئی اور بڑی ہمت آئی، بڑا حوصلہ آیا۔ واقعات اس قدر ہیں کہ اگر میں یہ بیان کرنا شروع کروں تو ساری بات اسی میں ختم ہو جائے گی۔ جنگ احد میں حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، صبر کر لیا انہوں نے۔ ان کے باپ کا انتقال ہوا، پہلے ان کے باپ کا انتقال ہوا، صبر کر لیا انہوں نے۔ بھائی کا انتقال ہوا، برداشت کر لیا، لیکن ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کی جب خبر ملی تو بہت یہ ہو گئی، بے قرار ہو گئیں۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بیوی کے دل میں شوہر کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ اسماء بنت ابی بکر کو دیکھیے، اسماء بنت ابی بکر کہ ان کے بیٹے عبداللہ، ان کو کانٹوں میں کھینچا جا رہا ہے، بہت تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی ایک سیاسی جنگ تھی، ان کے سارے ساتھی ختم ہو گئے، تو عبداللہ بن زبیر کو پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ سرنڈر ہو جائیے، ہم آپ کی جان کو امان دیتے ہیں اور آپ کے لیے یہ سب ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں کی عمر 100 سال ہے اور نابینا ہے ماں، پوچھا اماں ایسی بات؟ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھیوں کو سب تم نے مروا دیا، اب تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ نہیں، اپنے ساتھیوں کے راستے پہ تم بھی جاؤ اور اپنی جان قربان کرو۔ یہ 100 سال کی ماں کہتی ہے۔ اسلام نے اسی طرح عورتوں کو تو انہوں نے کہا اماں میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن جب مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میری لاش کو یہ بنو امیہ کے لوگ گلیوں میں گھسیٹتے پھریں گے۔
تو ان کی ماں نے جواب دیا بکری کو ذبح ہو جانے کے بعد چمڑی چھیلنے سے درد نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے ایک عورت اتنا بہادر بنایا، یہ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے اندلس کو جب زوال آیا، مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی اندلس پر، اس کے بعد جب زوال آیا تو اس کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ، اس نے اپنی چابیاں، قصر حمراء کی چابیاں، قصر حمراء ایک ایسا محل ہے جو دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجب محل، اس کی چابی فرنانڈیز کے حوالے جب کر رہا تھا تو وہ رو رہا تھا، تو اس کی ماں نے کہا ہاں جو مردوں کی طرح خون نہیں بہاتے وہ عورتوں کی طرح آنسو بہاتے ہیں۔ کہا تو پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے اسلام نے عورت کو بہت بہادر اور بہت نڈر بنایا۔ میں کتنے واقعات آپ کے سامنے بتاؤں، دین کے اندر بھی بتایا میں کہ مسجد کے اندر بھی وہ امام کو روک سکتی ہے، خطیب کی اصلاح کر سکتی ہے، یہ سب کو کر سکتی ہے۔ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے پہلا قصہ ایسا ہی شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ جاہلیت کے اندر بڑی بری رسمیں تھیں، بیہودہ رسمیں تھیں، بیکار کی چیزیں تھیں، تو رسمی اسلام آنے کے بعد بھی لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام ان کو باقی رکھے گا، برقرار رکھے گا۔ اس میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کوئی الگ کرنا چاہتا تو اس سے کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ یا تمہارا پیٹ یا تمہارا چہرہ میری ماں کی طرح ہے، تو ہمیشہ کی طلاق ہو جاتی تھی۔ تو ایسا ہی کیا، اوس بن صامت نے ایسا کیا، تو ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ نے کہا کہ بالکل بیہودہ بات ہے، ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہزاروں سال کی روایت۔ کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو تیار نہیں ہوئے شوہر، لیکن یہ عورت آئی اور بحث کرنے لگی۔ قرآن کے الفاظ آپ دیکھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، الجھ رہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الجھ رہی تھی، بحث و مباحثہ کر رہی تھی کہ جاہلیت کی رسم ہے، اسلام تمام رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا، یہ رسم کیسے اسلام برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر اسلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ اس صورت کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے، اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور کہا ماں وہی ہے جو جنم دیتی ہے، زبان سے کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی، چونکہ پرانی عادت تھی صدیوں کی، یہ چھوڑ نہیں سکتے تھے آسانی سے، اس لیے اس کی ایسی سزا اور ایسا جرمانہ رکھا گیا کہ لوگ اس سے ڈر کر اس عادت سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو اسی میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت کے آخر میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا صحابہ جیسی مخلوق، صحابہ جیسے لوگ کہیں آپ کو دنیا کے کسی ملک میں اور کسی دور میں آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، سب کو قربان کر سکتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سلسلے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو اتنا بڑھایا اور ان کو اتنی عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ فرماتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ان کو بہت قربانیاں دینی پڑی اسلام کی راہ میں، لیکن وہ لوگ شکایت نہیں ہے ان کو، وہ بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، ان کو کوئی شکایت نہیں۔ کسی کی جان گئی، کسی کا مال گیا، کسی کی بیوی گئی، کسی کے بچے گئے، کسی کا گھر گیا، کسی کا وطن گیا، کوئی شکایت ان کو نہیں ہے۔ یہ خوش ہیں کہ ہم نے جو کچھ اسلام کے راستے میں کیا وہ اچھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، تبھی اس نے کہا کہ ہم راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے بعد کی سورۃ سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں ایک عبرتناک واقعہ ہے خاص کر آج کے مسلمانوں کے لیے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ڈومینیشن تھا، 3 بڑے قبیلے تھے، 3 ان کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ ان کا بڑا اثر تھا، اثر و رسوخ تھا ان کا، ہر میدان کے اندر یہ بہت آگے تھے۔ ان کے قلعوں کے بارے میں، قلعے ہم نے بھی دیکھے، قبا کے پاس دیکھے، کعب بن اشرف کا قلعہ ہے، اس کی ایک دیوار اتنی چوڑی ہے، 6 فٹ 7 فٹ چوڑی دیوار ہے، ایسے قلعے تھے۔ اور وہ ان کو اپنے قلعوں پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنے دماغ اور اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اس لیے مسلمان ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے مدینے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ صلح نامہ لکھا کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، ہماری لڑائی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔
تو یہ معاہدہ کیا، اگریمنٹ ہوا باقاعدہ، لیکن یہودی کسی اگریمنٹ کے قائل نہیں ہے، سیاہی بھی خشک نہیں ہوتی، اس کی خلاف ورزی وہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی ساری چیزوں کو، ان کے حوصلوں کو، ان کے ہتھیاروں کو، ان کے قلعوں کو دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ ایک نشاندہی فرمائی ان کی کمزوری کی، وہ کیا ہے؟ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ فرمایا، آپ ان سب کو ایک سمجھتے ہیں، یہ ایک نہیں ہیں، ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ ایک نہیں ہیں، یہ اتحاد کے ساتھ نہیں ہے، یہ اتفاق کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اتنا حوصلہ ملا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا یہودیوں پر۔ ایسا زبردست حملہ تھا، نقشہ پیش کرتا ہے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ، یخربون بیوتہم بایدیہم ایدی المؤمنین، کہ انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے کھیتوں کو، اپنی چیزوں کو سب اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بھاگ رہے ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو اس حالت میں چھوڑ کر جائیں گے تو مسلمانوں کو مل جائیں گے یہ گھر، ہم کھیتوں کو اس حال میں چھوڑ کر جائیں گے تو مسلمان اس کے غلے سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے وہ کھیتوں کو جلا کر، گھروں کو توڑ کر، برباد کر کے وہ جا رہے تھے۔ یہ ان کی نفسیات بتائی گئی۔ تو اس کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرماتا ہے یہی سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا نتیجہ، کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں، جن کے پاس عقل ہے، ان کو عبرت پکڑنا چاہیے، نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان اتحاد نہ ہو، ہمارے درمیان اتفاق نہ ہو تو انجام کیا ہوتا ہے۔ ہماری دولت، ہماری حکومت، ہمارے خزانے، ہمارے قلعے، ہماری کوئی بھی چیز کام نہیں آتی۔ اصل چیز کام آنے والی اتحاد اور اتفاق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج مسلم دنیا کے اندر اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی لڑائی غیر مسلموں سے نہیں ہے، مسلم کی لڑائی مسلمان ہی سے ہے۔ لڑائی لڑانے والا کون ہے؟ لڑانے والا غیر مسلم ہے۔ مسلمان ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، کھلونا بنے ہوئے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس واقعے کو سنا کر بتایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا اگر تمہارے پاس عقل ہے، تمہارے پاس سمجھ ہے، دید عبرت ہے، تو عبرت پکڑو اس واقعے سے۔ جب بھی تمہارے اندر یہ بات پیدا ہوگی، آپس میں تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا، تم ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاؤ گے، نفرت پیدا ہو جائے گی، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں ایسی بھی بتائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہی ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں آج نہیں دیکھنا ہے، آج گزر جاتا ہے، کسی بھی طرح سے گزر جاتا ہے، چاہے آپ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ننگے ہوں، بیکار ہوں، آج کا دن گزر جاتا ہے، لیکن آنے والا کل بڑا کڑا ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، اس کے لیے تم نے کیا کیا۔ اور اسلام جب کل کی بات کرتا ہے تو یہ قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے لیے تم نے کیا کیا، تم نے کیا تیاری کی، تم نے کیا کیا، یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اس نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو آدمی بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھلا دیتا ہے تو انسان دنیا کا ذلیل ترین جانور بن جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں گے، یاد رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام کو زندہ رکھیں گے، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا تو اس دنیا میں ہماری ایک حیثیت ہوگی، ہمارا ایک مقام ہوگا، اس کے بغیر ہم باعزت اس دنیا میں جی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، امتحان لینے والی سورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے، تمہارا دشمن کون ہے یہ بتایا۔ فرمایا سارے کافر تمہارے دشمن نہیں ہیں، فرمایا جو کافر دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور تمہارے دینی احکام کے خلاف وہ کرتے ہیں، اور تمہارے دین کے مسائل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور جو کافر تمہیں دین کے مسائل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، روکتے نہیں ہیں، اور تمہیں وطن سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، ان سے تم دوستی رکھ سکتے ہو، ان سے تم محبت کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ فرمایا۔ آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، فرمایا میں آپ سے بار بار ایک بات کہتا ہوں
کہ کافر مشرک ان کو ہم بہت حقارت کے ساتھ نام لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کچھ خوبیاں تھیں۔ کچھ خوبیاں کیا تھیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے۔ جب بڑی مشکل اور بڑی مصیبت آتی تھی تو اپنے تمام بتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کو بلاتے تھے۔ حرام اور حلال کی تمیز تھی ان کے اندر، اور جس کا کھاتے تھے اس کا احسان مانتے تھے۔ اب یہاں ایک خوبی ہے کہ وہ زندہ انسانوں سے تو امید رکھتے تھے، لیکن جب آدمی مر جاتا تو اس سے کوئی امید نہیں رکھتے تھے، کیوں تو مر گیا، قبر میں چلے گیا، اب اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کو آپ دیکھیے، ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیے حلال و حرام کی تمیز بھی ان کے پاس کم ہے، اور ان کے پاس مصیبتوں کے وقت مکے کا مشرک صرف اللہ کو بلاتا تھا، بتوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر ولیوں اور پیروں کا نام بلاتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ اور آدمی زندہ رہتا ہے تو اس کی عزت نہیں ہوتی، لیکن جب مر جاتا ہے، قبر میں چلے جاتا ہے تو قبروں کا احترام کس قدر ہوتا ہے، یہ سب دیکھیے۔ تو مشرکین مکہ، آدمی جب قبر میں چلے جاتا تو کہتے تھے کہ اب یہ تو کام کے نہیں، ان کو بلانا، ان سے امید رکھنا بیکار ہے، لیکن یہاں کا مسلمان ان سے امید رکھتا ہے۔ اس کے بعد کی سورۃ سورہ صف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جو وہ کام نہیں کرتا۔ پہلے آپ کام کرو، اس کے بعد بات کرو۔ اگر آدمی باتیں کچھ کرتا ہے، کام کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، فرمایا کبر مقتا عند اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح رہنا چاہیے، تبھی دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ان کو اتنے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرو گے یہ تمہاری ایسی تجارت ہوگی جس کا بڑا فائدہ تمہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ جمعہ کے اندر دو باتیں سنیے۔ سورہ جمعہ کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ علم رکھ کر جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اب علم رکھنے کے لیے بڑی بڑی سندیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو علم ہے وہ، تو جو لوگ علم رکھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان گدھوں کے مانند، گدھے کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان گدھوں کے مانند ہیں جن کی پیٹھ پر بڑی مذہبی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور سب چیزیں رکھی، لیکن گدھے کو محسوس نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، یا اس کی پیٹھ پر اینٹیں رکھی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرا بوجھ رکھا ہوا۔ تو کیسی بری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جو لوگ علم رکھ کر عمل نہیں کرتے وہ ان گدھوں کے مانند ہیں، فرمایا۔ دوسری بات یہ اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اشارہ نہیں صاف بتایا کہ جمعہ کام کا دن ہے، جمعہ چھٹی کا دن نہیں ہے، جمعہ ورکنگ ڈے ہے۔ اسلام کے اندر آدمی کو کام کرنا چاہیے، ہمیشہ کام کرنا چاہیے۔ اسلام میں دنیا دارالعمل ہے، یہ کام کی جگہ ہے، آرام کا تصور دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں کام نہیں، وہاں صرف عمل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتائیں کہ جمعہ کی اذان سن کر اپنا کاروبار بند کر کے دوڑ کر آؤ، اور نماز ختم ہونے کے ساتھ پھر دوڑ کر اپنے کاروبار میں چلے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ منافقوں کے بارے میں، منافقین کے نام پر ایک صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منافقین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں، کہتا ہے۔ کیا جھوٹ ہے بتائیے؟ منافق کہتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین لکاذبون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کیا ہے؟ بات تو انہوں نے سچ کہی، تو یہاں بات سے بحث نہیں ہے۔ اگر رسول مانتے ہیں تو رسول کے احکام کے مطابق، رسول کے حکم اور فرمان کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، زبان سے رسول کہتے ہیں اور ہاتھوں سے احترام کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اس کے بارے میں نے بتایا، تغابن کا معنی ہار جیت ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت ہار جیت کا دن ہوگا۔ اصل ہار جیت وہی ہے، جو ہارے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا اور جہنم کا مستحق بن جائے گا، اور جو جیتے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائیں کہ انسان کے لیے آزمائش جو آتی ہے زندگی میں کن کن چیزوں سے آتی ہے، یہ فرمایا، کہا جوڑیوں سے آتی ہے، بیوی کو شوہر سے آتی ہے، شوہر کو بیوی سے آتی ہے، اور میاں بیوی دونوں کو اولاد سے آتی ہے۔ اس لیے آپ پوری توجہ ان پہ صرف کر کے، آپ انہی کو سب کچھ سمجھ کے ان کی ہر بات کو اگر ماننے لگیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیے ان کی جائز خواہشوں کی، ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل کیجیے۔ ناجائز خواہشیں وہ کرتے ہیں تو ان کو سمجھائیے، اس پر روک لگائیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو تم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ سے جہاں تک ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہے تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کر سکتے ہیں آپ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ مال ہو، علم ہو، طاقت ہو، عقل ہو، اسے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کی سورت سورہ طلاق ہے۔ طلاق آج بہت ہی گرم مسئلہ ہے، اگر مسلمان اس کا صحیح استعمال کرتے تو پھر آج عدالتوں کو، حکومتوں کو، پارلیمنٹ کو اور غیر مسلموں کو اس پر بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں نے اس کا ایسا غلط استعمال کیا اور ایسا غلط تصور دیا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان بات میں منٹوں میں طلاق دیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے پاس حلالہ ہے، ان کے پاس فلاں چیز ہے، یہ چیز ہے۔ بہت ہم نے بدنام کیا اپنے عمل سے، یہ ہمارا عمل بالکل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اور جب ہم اسلام کی تعلیم کے خلاف جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتے ہیں، تو دنیا ہم پر ہنستی ہے اور ہماری تعلیم کا مذاق اڑاتی ہے اور ان کو نشانہ بناتی ہے، وہ قرآن کو نشانہ بناتی ہے کہ مسلمانوں کے قرآن میں یہ سب باتیں، حالانکہ قرآن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مذاق کا موضوع بن سکے۔ یہ مسلمان ہیں جو اسلام کو زیادہ نہیں جاننے کی وجہ سے اور اسلام پر جیسا عمل کرنا چاہیے نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا کو منہ کھولنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ یہ پوری صورت ہے طلاق کے نام پر، اور میں نے بتایا سورہ بقرہ کے اندر 4 صفحے سے زیادہ طلاق کے بارے میں ہے، اور درمیان میں بھی آتا ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اس کی اجازت مجبوری میں دی گئی ہے، بہت ہی مجبوری میں دی گئی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ چلتا ہے، تو ایسے میں اگر اولاد ہوگی تو اولاد سوسائٹی کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگی، ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو طلاق سے بچنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کرنا چاہیے، یہ پوری تدبیریں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں، میں سورہ نساء کے اندر آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو آپ کی تراویح میں آخری صورت پڑھی گئی، اس میں دیکھیے آپ 2-3 باتیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ ایسی نہیں جو چولہے کی آگ ہوتی ہے، ایسی آگ نہیں ہوگی، بلکہ اس آگ کے اندر انسان جلائے جائیں گے، اور وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ بت جلائے جائیں گے۔ اس آگ سے بچانے کے لیے جو تعلیم ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس کی تم پابندی کرو، تبھی تم اس آگ سے بچ سکتے ہو۔ اگر تم نے غفلت برتی اور اس کے اندر تم نے سستی برتی اور جہالت کا ثبوت دیا تو پھر اس آگ میں ہر آدمی کو داخل ہونا ہے، اس سے تم بچو۔ پھر اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ انسان ٹھیک ہے غلطیوں کا پتلا ہے۔ خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، فرمایا آدم کے تمام بچے غلطی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو یاد دلایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے تو وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں، اور تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ جو لوگ گناہ میں تھے، اصرار نہیں کرتے وہ گناہ پر، وہ گناہ چھوڑ کر اسی وقت وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، جن لوگوں کی زندگی غفلت میں بسر ہوتی ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ بھی کیسی؟ توبۃ نصوح فرماتا ہے۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ آدمی کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہونا چاہیے، بہت لعنت ملامت کرنا چاہیے کہ میں ایسا برا تھا، مجھ سے یہ برائی ہوگی، میں ایسا نادان تھا، میں ایسا جاہل تھا، یہ سب چیزیں، اور جو کچھ اس نے کیا اس سے نفرت ہونا چاہیے کہ بالکل غلط کام تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جانور بن کر میں نے یہ سب کام کیے، اور اس کے بعد اسے قسم کھانا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ غلطیوں کو دہرائے گا نہیں۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ ان 3 باتوں کا خیال کر کے جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، جیسا سورہ زمر کے اندر بتایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کا، کہ جن لوگوں نے گناہ کیے اور گناہ میں بہت آگے بڑھ گئے اگر وہ بھی لوٹ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گلے لگانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، فرمایا۔ تو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم ایسی توبہ کر کے آؤ کہ پھر اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے، اس غلطی کی طرف لوٹنا نہیں ہے، اور ہم نے جو کیا اس پر ہمیں فخر نہیں ہے بلکہ شرم ہے۔
ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہمارا سر جھک جاتا ہے ان کو یاد کر کے۔ تو ایسی توبہ اگر تم کریں گے، فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ایسی توبہ اگر تم کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور داخل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بات دیکھیے آپ، ہماری غلطیوں کی وجہ سے نبی شرمندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، فرمائیں گے اے اللہ یہی میرے لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اگر یہ قوم ایسی حالت میں ہوگی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوگا اور آپ بہت رنجیدہ ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی سورہ نساء میں آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ جب عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، ہر پیغمبر کی امت ان کے سامنے لائی جائے گی اور آپ کی امت آپ کے سامنے لائی جائے گی، اور ان کے کام آپ کو بتائے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیسے انہوں نے غلطیاں کی، کیسے گناہ کیے، تو آپ پر کیا گزرے گا، یہ آپ سوچیں۔ تو یہ آیت پر جب پہنچے عبداللہ ابن مسعود، آپ نے اشارہ فرمایا بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان غلطی کرنے کے بعد اگر گناہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کو شرمندہ ہونے سے بچا لے گا۔ تو دیکھیے کون ہے مسلمان؟ نبی کا دشمن ہے، بتائیے۔ آج ہم نبی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سنتے ہیں تو اپنی جان دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خود اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے شرک سے اور اپنی دوسری باتوں سے نبی کو شرمندہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو شرمندہ ہونے سے بچا لے گا، اور مسلمانوں کی روشنی، ان کا نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور وہ لوگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری روشنی کو اور زیادہ کر۔ اور اخیر میں پھر میں نے جیسا کہ کہا، شروع ہوئی یہ صورت خولہ بنت ثعلبہ سے، کہ انہوں نے کس طرح ماحول کے اندر جو ایک عادت تھی، ایک رسم تھی ہزاروں سال سے، بحث کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ختم کیا۔ تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عورت جب بگڑتی ہے تو اسے کوئی بھی سیدھا نہیں کر سکتا۔ فرمایا آج ہم سمجھتے ہیں عورت بالکل کمزور ہے، وہ شوہر کے تابع ہے اور وہ اپنے طور پر کچھ بھی وہ نہیں کر سکتی، یہ سب ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت جب بگڑتی ہے، بگاڑ کے راستے پہ چلتی ہے تو نبی بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مثال دیا 2 عورتوں کو آپ دیکھ لو، کہا ایک نوح علیہ السلام کی عورت ہے، ایک لوط علیہ السلام کی عورت ہے، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے ان کی احکام کی اور ان کی تعلیم کی پابندی نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ کیا کہ جہنم میں جائیں گے۔ دونوں عورتیں، نبیوں کی 2 بیویاں، یہ جہنم میں جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اگر نیک بننا چاہتی ہے تو اس کا شوہر یا اس کا کوئی بھی آدمی اسے اس کی نیکی سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا آج عام طور پر ہم دیکھتے ہیں عورتوں سے جب معلوم کرتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں، روزہ کیوں نہیں رکھتی ہیں، حج کے لیے کیوں نہیں گئیں، زکوٰۃ کیوں نہیں، تو کہتے ہیں یہ سب ہمارے شوہر کو پسند نہیں، ہمارے شوہر اس کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے شوہر ایسے ہیں ویسے، یہ بہانہ کرتی ہیں عورتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہانہ ہے، ایسا نہیں، عورت آزاد ہے، عورت نیکی کے کاموں میں وہ سب کچھ کرے گی، اسے اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا، اپنے استاذ کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام کو انجام دینے کے لیے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا چاہیے، کسی رشتے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ تو 2 مثال اللہ تعالیٰ نے دی، برائی کرنے والوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی، اور نیکی کرنے والوں میں آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرعون کی بیوی ہے اور دوسری مریم ہے، انہوں نے اتنی نیکیاں کی کہ آج ان کا نام بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ دنیا کے سبھی لوگ تقریباً سمجھ لیجئے مسلمان کے پاس جو احترام ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور عیسائی تو احترام میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو خدا تک کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ان آیتوں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ آج کے پورے پارے کی 9 صورتیں تھیں، میں نے ہر صورت کی کوئی نہ کوئی ایک بات آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے اور قرآن کے احکام اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، سعادت اور طاقت نصیب فرمائے، اور آج ہماری جو ذلتیں ہیں ان ذلتوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں دنیا کے اندر عروج و اقبال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، پاک بنائے، اور ہماری تمام کمزوریوں کو دور فرمائے،
ہماری ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، چھوٹی بڑی، نماز کی، روزے کی، خیرات و صدقات کی نیکی کو، ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہماری مشکلات کا خاتمہ فرمائے، اور ہماری ہر جائز خواہش کی تکمیل کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے بلا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل